یہ ذکر ہے اس وقت کا کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ ان دنوں مدینہ میں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ پیدائشی طور پر کانا تھا۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا اور مسلمان بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، یہ پراسرار بچہ مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہونے لگا، اور اس بچے نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کیا اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگا۔ لہٰذا اس کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کا حال بتایا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ اس کے بیٹے کو دیکھیں۔ ایک دن آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اس بچے کے گھر تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ انصار کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس بچے کا نام سعد ابن سیاد تھا۔ آپ حضرت عمر بن خطاب اور کچھ صحابہ کے ساتھ ان بچوں کے پاس گئے جو بچے کھیل رہے تھے۔ ابن سیاد ان دنوں بلوغت کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قریب گئے اور اسے پتہ تک نہ چلا۔ آپ نے اس کی کمر پر ایک ضرب ماری اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ابلیس کا عرش ہے۔ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں لفظ دخان سوچا تھا۔ ابن سیاد کہنے لگا، وہ اب دکھ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو تم اس پر قابو نہیں پا سکتے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ابن سیاد کی پراسرار شخصیت اور اس کی ساحرانہ باتوں کے متعلق ایک مشہور روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابی ابن کعب ایک کھجور کے باغ میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا۔ آپ کی یہ کوشش تھی کہ ابن سیاد آپ کو نہ دیکھ پائے، اس سے قبل ہی آپ چھپ کر اس کی باتیں سن لیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چادر میں لپٹا ہوا تھا اور وہ کچھ پڑھ رہا تھا جس سے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اچانک ہی ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور کے درخت کے پیچھے دیکھ لیا اور کہنے لگی، یہ صاف، یہ محمد ہے۔ لہٰذا ابن سیاد اٹھ بیٹھا۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو آج اس کا معاملہ مجھ پر واضح ہو جاتا۔ مدینے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد پر اثر ہے، یا اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اسے عرش الہی کی باتیں بتاتے اور خبریں دیتے تھے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکوت اختیار کیا، کیونکہ آپ کی طرف کوئی یہ وحی نازل نہیں کی گئی تھی کہ ابن سیاد کی کیا حقیقت ہے۔ کچھ صحابہ کا یہ بھی خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ مثلاً حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ نے نہ ہی تو انکار کرتے اور نہ ہی اقرار کرتے۔ بہت سی تاریخ کی کتابوں میں ابن سیاد کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ ابن سیاد اور اس کی ماں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور ابن سیاد لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ابن سیاد کے متعلق شک میں رہا کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا۔ لہٰذا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حج یا عمرے کی نیت سے نکلے تو ہمارے ساتھ ابن سیاد بھی تھا۔ ہم نے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا تو ہمارے قافلے میں موجود لوگ بکھر گئے، مگر میں اور ابن سیاد ایک جگہ باقی رہ گئے۔ مجھے ابن سیاد کو دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوا کیونکہ اس کے بارے میں لوگ بہت ہی باتیں کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں
कि उसने अपना सामान मेरे सामान के साथ लाकर रख दिया। मैंने कहा कि गर्मी बहुत सख्त है, बेहतर होगा कि तुम अपने सामान को उस सामने दरख्त के नीचे रख देते। लिहाजा उसने ऐसा ही किया और दूसरे दरख्त के नीचे अपना सामान रखा। फिर हमारे सामने एक बकरी लाई गई और उसने उस बकरी का दूध निकाला और प्याले में मेरे सामने लाकर रखा और कहा कि ए अबू सईद पियो। मैंने कहा कि गर्मी बहुत सख्त है और दूध बहुत गर्म है। दरअसल मैं उसके हाथ से लेकर कुछ खाना पीना नहीं चाहता था, पर वो कहने लगा, अबू सईद, लोग जो कुछ मेरे बारे में कहते हैं, इस वजह से मैंने ये इरादा किया कि ये एक रस्सी लेकर दरख्त के सामने बांधूं और उससे लटक कर फांसी ले लूँ। ए अबू सईद, कौन है जिस पर नबी पाक की हदीस पोशीदा हो? ए अंसार की जमात, तुम पर तो पोशीदा नहीं, तो क्या रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि दज्जाल काफिर होगा, जबकि मैं मुसलमान हूँ? क्या आपने ये नहीं फरमाया था कि दज्जाल के कोई औलाद ना होगी और मैं तो अपना बेटा मदीने छोड़कर आया हूँ? क्या रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया था कि दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल ना हो सकेगा और मैं मदीने से आ रहा हूँ और मक्के का इरादा है? हज़रत अबू सईद कहते हैं कि करीब था कि मैं उसकी बातों में आ जाता और उस पर यकीन कर लेता, मगर वो कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं दज्जाल को जानता हूँ और उसकी पैदाइश को भी, और वो इस वक्त कहाँ है, मुझे इसका भी इल्म है। हज़रत अबू सईद ने कहा कि सारी उम्र तेरी तबाही हो। किताबों में लिखा है कि इब्ने सैयाद यजीद इब्ने माविया के दौर तक मदीने में था और जब वाक़या हुआ वो इस दिन कहीं गायब हो गया और इसके बाद फिर वो कभी किसी को नज़र ना आया। उलमाए कराम भी इब्ने सैयाद के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। मुहद्दिसीन की एक जमात के नज़दीक इब्ने सैयाद मुसलमान था और मदीने में ही मरा। जब उसका जनाजा पढ़ाया गया तो उसका चेहरा खोलकर लोगों को दिखाया गया ताकि बात वाज़ेह हो जाए। इब्ने सैयाद ने जिहाद में भी हिस्सा लिया और हज भी किया और मुसलमानों के दरमियान ही ज़िंदगी गुजारी, लेकिन वो ख़ुद ऐसी बातें करता था कि लोग उस पर शक करते थे। बाज़ उलमा के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत में 21 दज्जालों के आने की खबर दी है जो क़यामत से कबल ज़ाहिर होंगे। इब्ने सैयाद उन दज्जालों में से एक दज्जाल है, लेकिन वो असल दज्जाल नहीं है जो क़यामत के करीब निकलेगा।